اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Offer acceptance and delivery of possession are the requirements of a valid gift. اور گفٹ کے طریقہ کار میں اگر ڈونر زبانی طور پر آفر کرتا ہے اور ڈونی اس آفر کے اوپر ایکسیپٹنس دے دیتا ہے اور ڈیلیوری آف پوزیشن ہو جاتی ہے تو یہ اورل گفٹ ہے اور جائز ویلڈ گفٹ پرزیوم کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ڈونر دونی کی موجودگی میں گفٹ کو بذریعہ اپنے وکیل کے پٹ ڈاؤن کر دے، لکھوا لے تو یہ ہبے کی لکھی ہوئی شکل ہے. اگرچہ زبانی ہبہ بھی جائز ہے لیکن اس کو عدالت میں بطور شہادت پیش کروانا ممکن نہیں ہے، ثابت ہی کرنا پڑے گا. جبکہ ریٹن ہبہ جو ہے وہ بہترین شہادت کے طور پہ ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. اس حوالے سے 2018 MLD پیج 739، 2018 CLC پیج 1535B، 2018 CLC پیج 1838B، PLD 2017 سندھ ہائی کورٹ پیج 109، 2016 MLD پیج 594D، 2015 MLD پیج 1008B، 2015 CLC پیج 719، 2011 YLR پیج 82 اور 2010 CMR پیج 342 جو ہے یہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتے ہیں. اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ ایک ہبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک سبجیکٹ میٹر آف ہبہ جو ہے یعنی جائیداد محوبہ، جس جائیداد کا ہبہ کیا جا رہا ہے اس کا قبضہ ڈونی کے سپرد نہ کر دیا جائے. اور اگر گفٹ کی جانے والی چیز اس قسم کی ہے کہ اس کا قبضہ نہیں دیا جا سکتا تو پھر ایسی صورت میں اس ہبے کی تکمیل کے لیے ڈونر کے کنڈکٹ سے یہ ثابت ہونا ضروری ہے جس سے ظاہر ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے ملکیت سے دستبردار ہو چکا ہے. اپنے کنڈکٹ سے وہ بتائے گا، امپلائڈلی اور ایکسپریسلی. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور اگر ہبے کے وقت ڈونی موجود نہیں ہے تو پھر ایکسیپٹنس کا سوال گرے ایریا میں فال کر جاتا ہے. اور اگر اس کے بعد ڈیلیوری آف پوزیشن ہی ثابت نہ ہو جائے یا نگیٹ کر جائے ڈونر، اور اس سے بھی بڑی اہم بات کہ ہبہ رجسٹرڈ ہی نہ کروایا گیا ہو، تو پھر کون سی گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس کہ آپ ہبے کو ثابت کر جائیں گے. اس بات کی انٹرپریٹیشن 2016 YLR پیج 1248، 2018 MLD پیج 739 ہمیں بڑے اچھے انداز سے واضح کر دیتی ہے. اور اس کے بعد ہبہ اگر رجسٹرڈ ہے تو پھر بہت سی قباحتیں سامنے ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں. اور ان رجسٹرڈ ہبے میں قباحتیں برقرار رہتی ہیں، جبکہ رجسٹرڈ ہبے میں کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پرزمپشن آ جاتی ہے
کہ واقعی ہبہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور اگر ہبے نامے کی ریووکیشن کے معاملے میں گفٹ ڈیڈ کے گواہان، شناخت کنندہ، ریونیو آفیسر، ان تمام لوگوں کو بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا، تو پھر بھائی ریووکیشن میں اگر اس تمام معاملات کو بذریعہ اورل ایویڈنس آپ نے ثابت نہیں کیا، ڈاکومنٹری ایویڈنس تو پریویل کرے گی، تو پھر بھی آپ کا ہبہ ثابت کرنا جو ہے وہ گرے ایریا میں فال کر جائے گا، اور وہ ہبہ جو ہے بعض صورتوں میں ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ کا۔ اس حوالے سے 2006 CLC پیج 1009 اور 2018 MLD پیج 739 ضرور دیکھیے گا۔ اب بات آ جاتی ہے صاحب کہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں ہبہ انویلڈ ہو جاتا ہے، کہ اگر ہبہ ڈونر صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ ڈونر مقروض ہے اور قرض کی ادائیگی اس کو کرنی ہے، اور قرض کی ادائیگی سے بچنے کے لیے وہ اپنی پراپرٹی کو بیچنے کی بجائے ہبہ کر دیتا ہے کریڈیٹر سے بچنے کے لیے، بتائیے کیا ایسا ہبہ جائز ہونا چاہیے؟ جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے NLR 1989 ST پیج 496 اور PLD 1969 لاہور ہائی کورٹ پیج 338، 2002 SCMR پیج 1938، PLD 1967 لاہور ہائی کورٹ پیج 1087 جو ہے یہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور اگر ڈونر ڈونی کو گفٹ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے لے، تو اس دھوکے کی نیت سے کیا گیا جو ہبہ ہے، کیا وہ ویلڈ ہبہ ہو سکتا ہے؟ انویلڈ ہوگا۔ اس کے بعد اگر واہب ڈونر اپنی پراپرٹی ڈونی کو اس وقت میں ہبہ کرتا ہے جب وہ موت کے بالکل قریب ہے، اور انفارمٹی اتنی پریویل گر گئی ہے کہ وہ اپنی فزیکل اور مینٹل پراپر پوزیشن میں نہیں ہے، مرض الموت میں ہے لیکن اس کی حالت بڑی نازک ہے، تو ایسی صورت میں کیا گیا ہبہ کیا ویلڈ ہوگا؟ ویلڈ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے بالکل موت کے پاس آ کے توبہ بھی قبول نہیں نہ کی جاتی، سیم ایز اٹ از اس پوزیشن کے اندر کیا گیا ہبہ بھی قبول نہیں کیا جاتا، ناجائز ہبہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 1986 CLC پیج 1151، PLD 1977 سپریم کورٹ پیج 28، PLD 1977 پیج 34 اور 1987 MLD پیج 3055 جو ہے یہ ہمیں انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے صاحب کہ میئر ٹرانسفر آف پوزیشن ٹو ڈونی واز ناٹ سفیشینٹ ٹو کانسٹیٹیوٹ اے ویلڈ گفٹ انڈر دی لا۔ تمام معاملات کو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اور اس بات کو 2018 SCMR پیج 139B میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے لیے چلتے ہیں اور جا ٹھہرتے ہیں سیکشن 168 محمد اللہ بائی DF ملا پہ۔ اب ملا اس میں کہتا ہے کہ ہبہ بالعوض، ایسا ہبہ جو کہ بدل کے ساتھ کیا جائے۔ ہبہ کے بارے میں تو ہم نے دیکھا بھائی کہ یہ بلا بدل ہوتا ہے، لیکن ایک یونیک چیز بیان ہو جاتی ہے 168 سیکشن محمد اللہ میں، کہ ایسا ہبہ جو کہ بدل کے ساتھ کیا جائے۔ اب طالب علم تو ہم قانون کے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی کہ ہبہ بنیادی طور پہ ایک معاہدہ ہے۔ جب یہ بالعوض آ جائے گا پھر تو بیع ہو گئی جناب، سیل ہو گئی، ہبہ کیا رہ گیا؟
کیونکہ ہبہ بالعوض معاہدے کی تمام کنڈیشنز بے کے طور پہ اس میں آ جاتی ہیں۔ اب ہبہ بالعوض میں ڈونی جو بھی کنسیڈریشن کے طور پر یا عوض کے طور پر دیتا ہے وہ مکمل طور پر اس کی اپنی آزادانہ مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ اس میں ڈونر کی کسی بھی قسم کی مرضی کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مسلمان ایک دستاویز کے ذریعے اپنی بیوی کو کچھ ایموبل پراپرٹی حق مہر کے عوض میں دیتا ہے، پھر اس جائیداد کا قبضہ ایکسکلوسیولی اپنی بیوی کو نہیں دیتا، خود بھی ادھر ہی رہتا ہے یا کرائے پہ دے دیتا ہے، کرایہ خود وصول کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بات تو چلی جائے گی محمد اللہ سیکشن 153 بھی اس میں آج خود پڑتا ہے، لیکن یہ ہبہ ایک جائز ہبہ ہے کیونکہ یہ مہر کے عوض میں دیا جانے والا ہبہ ہے۔ اسی طرح ہبہ بالعوض کسی بھی چیز کے عوض۔ اب ہبہ بالعوض کے لیے لیگل کنڈیشنز کیا ہیں؟ پہلی چیز، ہبہ بالعوض میں عوض کی ادائیگی، مثلاً حق مہر کی ادائیگی کے لیے پراپرٹی دے دی گئی، پلاٹ، گاڑی دے کے، اس نے بھی گفٹ کر دیا، اس نے بھی کر دیا۔ اور دوسری کنڈیشن ہے کہ ملکیت سے نیک نیتی کی بنا پر دستبردار ہو جانا، اور ہبہ بالعوض کے لیے قبضے کی فوری ضرورت نہیں ہے، ایکسچینج ہو گیا ہے۔ جس طرح سے بیع ہوتی ہے، ایک چیز دے کے دوسری چیز جو ہے۔ اب بات وہی جا ٹھہرتی ہے کہ جو ڈونی ہے وہ ڈونر کو حقیقی طور پر ہبہ بالعوض کے لیے کچھ عوض کی ادائیگی کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر ہبہ بالعوض تو نہ ہوا۔ اور دوسری بات کہ ڈونر نیک نیتی سے فوری طور پر جائیداد جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے اس کی ملکیت سے دستبردار ہو جائے، اور ڈونی کو دیے جانے کا ایکسپریسلی اور امپلائٹلی اظہار کر دے دی بھائی پراپرٹی۔ اس کے بعد اگر ہبہ بالعوض کے لیے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ڈونر کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر گفٹ کی جانے والی پراپرٹی کی ملکیت سے دستبردار ہو جائے اور فوری طور پر اظہار کر دے ڈیلیوری آف پوزیشن کا۔ اور اسی طرح ہبہ بالعوض میں اگر ہم دیکھیں تو حوالگی کی جو فوری شرط ہے اس کو فوری طور پر پورا کرنا لازم نہیں ہے، قبضے کی فوری ضرورت نہیں ہے، اظہار کر دے بس اپنے کنڈکٹ سے امپلائڈلی یا ایکسپریسلی کر دے، ہبہ بالعوض ہو گیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں فتاوی قاضی خان کی طرف، جو کہ فقہ اسلامیہ کی ایک لینڈ مارک کتاب ہے، فتاوی قاضی خان۔
اور اس کے بعد اسی پہ بیس کر لیا محمد اللہ ڈی ایف ملا نے کہ جب کوئی چیز ہبہ میں بطور عوض دے دی جائے، ہبہ بالعوض ہو گیا، وہ ہبہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات صاف طور پر ظاہر ہونا ہوتی ہے کہ ہبہ بالعوض کے مبادلے میں کیا چیز دی گئی تھی۔ مہر کے بدلے میں پراپرٹی بیوی کے نام لگائی گئی تھی، ریووکیشن نہیں ہونی۔ اس کے بعد ہم جا ٹھہرتے ہیں محمد اللہ بائی ڈی ایف ملا سیکشن 169 پہ۔ یہ کہتا ہے بشرط العوض ہبہ، یعنی ہبہ بشرط العوض کے اندر بنیادی طور پر ایک ایسا ہبہ سامنے آتا ہے جس میں عوض بے شرط ضروری ہے۔ یعنی جب کوئی ہبہ معاوضے کی عوض کی شرط کے ساتھ کیا جائے، کنڈیشن کے ساتھ کیا جائے، تو وہ ہبہ شرط العوض کہلاتا ہے۔ مثلا علی محمود سے کہتا ہے کہ میں تم کو 2 بوری چاول دیتا ہوں، تم مجھ کو 2 بوری گندم دے دو۔ 2 بوری چاول میں دیتا ہوں اور تم مجھے 2 بوری گندم دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہبہ بشرط العوض ہے، اور اس کے جواز کے لیے لازم ہے کہ ڈونر گفٹ پراپرٹی کا قبضہ، سپردگی ڈونی کو حوالے کر دے، اور جو ہی وہ گفٹ پراپرٹی کی ڈیلیوری دے دے گا تو ہبہ بشرط العوض جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور دوسری چیز عوض کی موجودگی، 2 بوری گندم میں تمہیں دیتا ہوں، تم مجھے 2 بوری چاول دے دو۔ اب ہبہ شرط بالعوض جو ہے ضروری ہے کہ ڈونر ڈونی کو گفٹ پراپرٹی کی فوری منتقلی کر دے، اور اس کے ساتھ اس کے لیے ضروری انگریڈینٹ ہے یہ کہ عوض کی ادائیگی بوقت ہبہ کی جائے، اور ایسی صورت میں ہبہ بشرط العوض جائز پرزیوم کیا جائے گا۔ میں تم کو 2 بوری چاول گفٹ کر رہا ہوں اور تم مجھے 2 بوری گندم گفٹ کر رہے ہو، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ یہ ہے ہبہ بشرط العوض، جو کہ سیکشن 169 محمد اللہ بائی ڈی ایف ملا اس کی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ اب یہ بات تو تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے، کیوں نہ ہم اس کو مختلف سیگمنٹس میں لے چلتے ہیں تاکہ بوریت کا گمان نہ ہو آپ لوگوں کو بھی۔ کچھ چائے پیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔